الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق والصلاة والسلام والتحية والإكرام على سيدي أسلم ما في الوجود سر الله بكل موجود نقطة دائرات الوجود صاحب لواء الحمد ومقام المحمود مولانا وحول الثقلين جد الحسن والحسين أبي القاسم محمد اللهم صل على محمد وآل محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى قيام يوم الدين أما بعد فقد قال الله تعالى في كتابه المبين وهو أصدق القائلين وقوله الحق صلوات اللهم صل على محمد وآل محمد خداوند عالم آپ سب کی تمام دینی اور دنیاوی جائز حاجات کو بڑھلائے، تمام پریشانیوں کو دور فرمائے، گناہوں کو معاف فرمائے۔ جتنے بھی آپ سب لوگ حاجات لے کر آئے وہ سب بارگاہ جناب سیدہ میں پہنچیں اور قرصہ قبول ہو سب لوگوں کا۔ جو بھی عبادت آپ لوگ کر رہے ہیں نمازوں کا خیال رکھیں، اپنی ٹائم پہ ادا کریں، بہت سخت ضروری ہے۔ قرآن پڑھیں ساتھ ساتھ، جب بھی آپ نماز سے فارغ ہو تو تاکہ بعد میں قرآن پڑھیں، چاہے آپ ایک صفحہ پڑھیں، چاہے ایک سطر پڑھیں، لیکن قرآن آپ نے ضرور پڑھنا ہے ان دنوں میں، کیونکہ ہمارے جو امام ہیں وہ عاشق قرآن امام حسین علیہ السلام اس قدر خدا کے عاشق ہیں کہ شہادت کے بعد بھی نوک نیزہ پر قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں، کیونکہ قرآن وہ ذریعہ ہے کہ جس سے ہم خدا سے ہم کلام ہوتے ہیں، خدا سے ہمارا رابطہ رہتا ہے، اور خدا سے رابطہ پھر ٹوٹنا نہیں پاتا۔ آپ کو پتہ ہے یہ کتنا ضروری ہے خدا سے رابطہ، یہ آپ سب لوگوں کو پتہ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ سب کو اپنی پناہ میں رکھے، اور بیماروں کے لیے خاص طور پہ سب لوگ دعا کیا کریں کہ آپ سب لوگ تو خدا سلامت رکھے کہ سب آ رہے ہیں سب پہ عذاب پہ، لیکن کچھ لوگ بیمار ہیں اور وہ تڑپ رہے آنے کے لیے، تو دعا کریں کہ وہ سب یہاں پہنچیں سب ہزار کے اوپر۔ اور جو آیت ہمارا سرنامہ کلام ہے آپ سب کو پتہ ہے، ان اللہ اصطفیٰ آدم ونوحا وآل ابراہیم وآل عمران علی العالمین، کہ اللہ تعالیٰ نے انتخاب کیا آدم کا، نوح کا، آل ابراہیم کا، آل عمران کا۔ اب دیکھیے جو انتخاب ہے یہ عالمین میں انتخاب ہوا ہے، یعنی کسی مخصوص زمین کے لیے انتخاب نہیں ہوا۔ جیسے آپ کے ہاں وزیر اعظم یا صدر چنا جاتا ہے تو وہ اپنے ملک کا ہی ہوتا ہے، لیکن یہ جو جب خدا کسی کا انتخاب کرتا ہے نا تو وہ عالمین کے لیے کرتا ہے۔ اس عالمین میں آسمان بھی ہیں، زمین بھی ہیں، فرشتے بھی ہیں، تمام مخلوقات کے لیے پھر وہ انتخاب ہوتا ہے۔ سمجھ میں آ رہی ہے نا بات؟ ٹھیک ہے، تو یہ تمام ہر مخلوق جو ہے وہ امام مانتی ہے، صرف آپ ہی حضرت علی کو امام نہیں مانتے۔ زمانے کا جو امام ہے وہ صرف آپ کا امام نہیں ہے، وہ پوری کائنات کا امام ہے، عالمین کا امام ہے، اور جو فرشتے ان کے بھی امام ہیں، جو آسمانی مخلوقات ہیں ان کے بھی امام ہیں۔ وہ ہم سے زیادہ ان کو جانتے ہیں آسمانی مخلوقات، اور ہم سے زیادہ قدر کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے، ہم اتنی قدر نہیں کرتے جتنی وہ کرتے ہیں، کیونکہ ہمیں اختیار دے دیا گیا نا، تو ہم لوگ اس اختیار میں منافقت کر جاتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اس کے اندر جو ہے وہ کوئی نہ کوئی کمی چھوڑ دیتے ہیں، جبکہ وہ لوگ احترام میں کوئی کمی نہیں چھوڑتے۔ اور پھر یہ دیکھ لیں کہ یہ وہ جگہ ہے جہاں پہ آپ لوگ بیٹھے میں، یہ چنی ہوئی جگہ ہے نا۔ دیکھیے مجلس جو ہے اس کا بھی انتخاب ہوتا ہے۔ اس جگہ جو مجلس کے جتنے پارٹس ہیں، ٹھیک ہے، یہ ایسے یعنی یہ سمجھ لیجئے کہ ہمارے لیے ایک ایک پارٹ جو ہے وہ اتنا اہم ہے اس مجلس کا، ایک ایک پارٹ جتنا بھی آپ جو کچھ بھی اس مجلس کے اندر کرتے ہیں، کہ ان کی وجہ سے فرشتے اس کو دیکھتے ہیں، ان جگہوں کو فرشتے دیکھتے ہیں۔
یعنی یہ ایسی جگہ بن جاتی ہے، فرشتہ ہر جگہ نہیں پہنچتا، دیکھیے ٹھیک ہے، یہ ایسی جگہ بن جاتی ہے کہ جہاں فرشتے اس جگہ کو باقاعدہ دیکھتے ہیں، یہاں پر اترتے ہیں فرشتے، اور جو فرشتے اترتے ہیں جب وہ واپس جاتے ہیں تو وہ جو دوسرے فرشتے ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ تمہارے پاس سے خوشبو ہی کیسی آ رہی ہے، کیونکہ اس مجلس کی باقاعدہ خوشبو ہے، ٹھیک ہے، وہ کہتے ہیں کہ خوشبو کہاں سے آ رہی ہے، تو وہ کہتے ہیں کہ مجلس کی خوشبو ہے، وہ کہتے ہیں ہمیں بھی وہاں لے چلو، تو وہ کہتے ہیں اب وہ مجلس ختم ہو گئی، لوگ وہاں سے چلے گئے، تو وہ کہتے ہیں کہ پھر بھی لے چلو، کیوں لے چلو؟ کیونکہ ہم اس صف اعضاء سے اپنے آپ کو مس کر لیں، یعنی مجلس کے بعد بھی صف اعضاء اتنی قیمتی ہے، فرشتے اس کی قدر جانتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ہم اس جگہ سے اپنے آپ کو مس کر لیں، اور یہ وہ چونکہ جگہ ہے کہ جہاں سے آپ خدا سے بلا فصل ہو جاتے ہیں۔ بتائیے کیسے بلا فصل ہو جاتے ہیں؟ صلی علی محمد وآلِ محمد وعجل فرجهم، آواز آنی چاہیے، پکار ہونی چاہیے جب کہیں وعجل فرجهم، احترام کا مقام ہے، زمانے کے امام کی خدمت میں سلام جا رہا ہے، ٹھیک ہے، کس کو کہہ رہے ہیں کہ جلدی آئیے؟ جو زمانے کے امام ہیں، حاضر امام ہیں، ٹھیک ہے، تو اس لیے جب مجلس میں بیٹھے تو پورا وجود پہ یہی ہونا چاہیے، یہ نہ ہو کہ صرف آنکھیں جو ہیں وہ ہل رہی ہیں لیکن دماغ جو ہے وہ کہیں اور ہے۔ عبادت اس طرح نہیں ہوتی ہے، اگر عبادت کریں اس عبادت کے اندر روح ڈالیں، جیسے جسم کے اندر روح ہوتی ہے، عبادت میں بھی روح ڈالنی پڑتی ہے، پھر وہ پرواز کرتی ہے، ٹھیک ہے، تو یہ وہ جگہ ہے کہ جہاں سے آپ بلا فصل ہو جاتے ہیں خدا سے، کیوں؟ اس لیے کہ یہاں مظلوم کا ذکر ہوتا ہے، ٹھیک ہے، ہم ایک مظلوم کی آواز کے ساتھ اپنی آواز میں جاتے ہیں، آپ کو پتا ہے نا کہ مظلوم کی آواز بہت تیزی کے ساتھ خدا سے تک پہنچ جاتی ہے، تمام آوازوں میں جتنی آوازیں دنیا میں گونجتی ہیں نا، اس تک پہنچنے والی پہلی آواز مظلوم کی ہوتی ہے، یہ بات آپ یاد رکھیں۔ تو یہاں پر آپ دیکھیں کہ عزت کیسے ملتی ہے، کہ ویسے تو کتنے پتھر دیکھیے گلی میں پڑے ہوئے، لیکن ہر پتھر تو آپ کی انگلی کی زینت نہیں بنتا، لیکن یہ ایک عقیق پتھر ہے، یہ بھی پتھر ہے نا، یہ کیسے آپ کی انگلی کی زینت بن گیا؟ بتائیے، کیونکہ اس نے ولایت کا اقرار کیا، پتھروں میں اس نے سب سے پہلے ولایت کا اقرار کیا، تو اس کو عزت مل گئی کہ یہ مومنین کی نشانی قرار دے دیا گیا۔ تو ایک پتھر بھی اگر اقرار کر لے ولایت کا تو اس کو عزت مل جاتی ہے، تو اگر انسان اگر ولایت کا اقرار کریں گے تو ان کو عزت نہیں ملی۔ کی شان میں بلند کر صلوات اس درود کے ذریعے ہمیں اپنی تمام حاجات قبول بھی کروانی ہے، ہمیں اپنی جو پرسہ ہے وہ پہنچانا ہے، اپنی آواز پہنچانی ہے۔ اس وقت پتہ ہے پوری دنیا میں کروڑوں آوازیں یا حسین کے صدائیں دے رہے ہیں، تو ہماری آواز بھی اتنی تو بلند ہو کربلا میں جا کے گونج جائے، وہاں دیکھیے کربلا میں صلی علی محمد وآلِ محمد وعجل فرجهم۔ دیکھیں ہماری جو روحیں ہیں وہ بہت اسپیشل روحیں ہیں، ٹھیک ہے، ہم نے اقرار کیا ہے، معصوم امام فرماتے ہیں کہ ہم لوگوں نے اقرار کیا ہے وہاں عالم ارواح میں، ٹھیک ہے، اپنے سرداروں کا اعلان ہم عالم ارواح میں کر چکے ہیں، ٹھیک ہے، جس طرح سارے بدن ایک جیسے نہیں ہوتے اسی طرح تمام روحیں بھی ایک جیسی نہیں ہوتی، کچھ روحیں بعض روحوں کی سردار ہوتی، تو دیکھیں سردار بننے کے لیے کچھ تو کرنا پڑتا ہے، کچھ اپنی قیمت بڑھانی پڑتی ہے، جب جا کے آپ کو سردار مانا جائے گا تو آپ اس جگہ پر بیٹھے ہوئے کہ یہاں آپ جتنی چاہیں اپنی قیمت بڑھا لیں،
یہاں پہ کوئی لمٹ نہیں ہے اس کی. تو آپ سے میں ذکر کر رہی ہوں نا روزانہ علامہ امینی کا. جی ٹھیک ہے, یہ کون لوگ ہیں کہ ولایت کو اس طرح وجود کے اندر نفوذ کیا, ولایت کو, توجہ ہے نا آپ کی, کہ قیمت بڑھتی چلی گئی بڑھتی چلی گئی بڑھتی چلی گئی. اب کیا ہے کہ قیامت تک نام زندہ رہے گا. ٹھیک ہے, ایسا نہیں کہ محنت نہیں کی, اپنی جان کو جلایا ہے باقاعدہ. تڑپے ہیں جو کام کر رہے تھے. 22 جلدوں پہ مشتمل الغدیر کتاب لکھی, آپ لوگوں کو میں بتا رہی ہوں روزانہ. زیارت.com پہ آپ لوگوں نے کتاب ضرور پڑھنی ہے. اب اردو میں اب آئی ہے, ترجمہ اس کا آ چکا ہے, تو آپ لوگ اس کو ضرور پڑھیں. خاص طور پہ جو لوگ دوسرے لوگوں کو جواب دیتے ہیں, کہیں بحث کرتے ہیں, تو علم بھی تو ہونا چاہیے نا. بحث کرنے کے لیے ادھر ادھر کی باتیں کرنا, ادھر سے بات سن لی ادھر سے بات سن لی, بات کر دی. علی والے جو ہے وہ علم کے ساتھ بات کرتے ہیں. تو یہ علامہ امینی نے ایسی کتاب بھی لکھ دی ہے. اب دیکھیے کہ ان کو ایک کتاب تھی ربیع الابرار, اس کی شدید ضرورت تھی. اور میں نے آپ کو 2-3 دن سے میں واقعات سنا رہی ہوں کہ وہ کتابوں کے لیے کتنا تڑپتے تھے. جب کوئی کتاب نہیں ملتی تھی تو وہ توسل کرتے تھے امیر المومنین باقاعدہ, گریہ کر کر کے, اور مولا وہ کتاب کسی نہ کسی طرح ان تک پہنچا دیتے تھے. مل جاتی ہے ان کو کتاب. حالانکہ انہوں نے بہت سفر بھی کیے ہیں کتابوں کے لیے دنیا کی, جہاں پتہ چلتا تھا کہ یہ لائبریری ہے وہ پہنچ جاتا. اب ایک کتاب تھی ربیع الابرار, اس کے ربیع الابرار اس کے صرف 3 نسخے تھے. جو کتابیں ہوتی ہیں نا نایاب, جو قیمتی کتابیں ہوتی ہیں, وہ چھپا نہیں کرتے. ٹھیک ہے, اور وہ کچھ ایسی بکس ہوتی ہیں کہ جن کو چھپایا جاتا ہے. اس میں کچھ ایسی چیزیں ہوتی ہیں کہ اس کو عام نہیں کرنا ہوتا. تو یہ ایک ایسی کتاب تھی, اس کے 3 نسخے تھے, اور ایک یمن میں تھا, ایک کہیں کسی لائبریری کے اندر تھا, ایک کسی عالم کے پاس تھا. اب ان کو پتہ چلا کہ ایک جو نسخہ ہے وہ کسی عالم کے پاس ہے, ان کا انتقال ہو گیا, ان کی لائبریری اب ان کے بیٹے کے پاس ہے. یہ ان کے پاس گئے, جا کے ان سے کہا کہ کتاب مجھے دے دیں, میں پڑھ کے آپ کو واپس کر دوں گا. انہوں نے منع کر دیا. انہوں نے کہا اچھا 3 دن کے لیے دے دیں, انہوں نے منع کر دیا. کہا اچھا 2 دن کے لیے دے دیں, پھر منع کر دیا. کہا اچھا اتنی مہلت دے دیں کہ میں یہاں بیٹھ کے پڑھ لوں, وہ بھی منع کر دیا. کہا اچھا 1 گھنٹے کے لیے دے دیں, وہ منع کر دیا. اب یہ بہت اداس ہوئی, اور اس زمانے میں جو مرجع تھے سید ابو الحسن اصفہانی, یہ ان کے پاس چلے گئے کہ یہ سفارش کر دیں جا کے ان سے. انہوں نے سفارش بھی نہیں مانی. پھر یہ کاشف الغطا ایک مرجع تھے, ان کے پاس گئے کہ یہ سفارش کر دیں, کیونکہ یہ معتبر لوگ تھے, انہوں نے ان کی بات بھی نہیں مانی. اب یہ بہت گریہ کیا, گریہ کیا, اور ایسا اس طرح سے تڑپے, یہ تڑپتے تھے باقاعدہ کتابوں کے لیے, جیسے ہم چھوٹی چھوٹی چیزوں خواہشات کے لیے وہ کرتے ہیں. کیونکہ انہوں نے اپنا ایک زندگی کا ایم بنا رکھا تھا کہ وہ ولایت کی جو کتاب ہے, میں آپ کو بتا دوں, ولایت کے دفاع میں ہے. یہ جتنے بھی ریفرنسز آپ کو اس میں ملیں گے, جتنے بھی واقعات ملیں گے, وہ سب ولایت سے ریلیٹڈ ہے. یعنی انہوں نے امیر المومنین کی ولایت کو جو دلیلیں ہیں وہ تمام اس کے اندر لکھی. جو بھی اگر آپ میں سے وہ چاہتا ہے کہ وہ دلیلیں دے لوگوں کو کہ امیر المومنین کی ولایت کو ثابت کرنے کے لیے, تو وہ اس کتاب کا مطالعہ کر سکتا ہے. اب انہوں نے توسل کیا مولا سے, اور گریہ کرتے کرتے ان کو نیند آ گئی. خواب میں امیر المومنین آئے, اور جیسے ہی وہ آئے تو انہوں نے شکایت کی, اللہ اکبر, یا رسول اللہ, یا رسول اللہ, یا علی, یا علی,
اللہم صلی علی محمد. جب مولا سے شکایت کی تو مولا نے کہا کہ آپ میرے بیٹے حسین سے رجوع کریں. ٹھیک ہے, ادھر جائیں. اب یہ نجف سے کربلا چلے گئے. ٹھیک ہے, مولا نے کیا کہا, جاؤ میرے بیٹے حسین کے پاس جاؤ. اس سلسلے میں یہ نجف سے کربلا چلے گئے. مولا کے روزے کی جا کے زیارت کی, حضرت عباس کی جا کے زیارت کی, حضرت عباس کو واسطے دیے, بھائی کی عظمت بیان کی. اب ان کے صحن میں بیٹھے ہوئے صبح کا وقت تھا کہ وہاں کے جو کربلا کے خطیب تھے, بڑے جانے مانے شیخ محسن الحق, وہ وہاں پر آ گئے اور ان کو دعوت دی ناشتے کی کہ چلیں آپ آئے ہوئے تو ہمارے ساتھ ناشتہ کریں. یہ ان کے گھر چلے گئے, ان کے باغ میں بیٹھے ہوئے تھے. تو ان سے کہا کہ آپ اپنی لائبریری تو مجھے دکھا دیں. ٹھیک ہے, کیونکہ یہ جہاں جاتے تھے کہ ان لوگوں کا کام یہی ہوتا تھا کہ جا کے یہ لائبریری دیکھیں. انہوں نے کہا آئیے, اور جب وہ لائبریری میں گئے, جا کے کتابیں وغیرہ دیکھنی شروع کی. کتابیں دیکھتے دیکھتے تو اچانک وہی کتاب ان کے ہاتھ میں آئی, ربیع الافراح. وہ کتاب ہاتھ میں آئی تو وہ ان کی چیخیں بلند ہو گئی, علامہ امینی کی. یعنی دیکھیں, جب کسی چیز کی طلب ہوتی ہے اور وہ چیز اچانک اس طرح آپ کو مل جائے تو وہ ایسے چیخ کے روئے کہ شیخ محسن الحق وہ پریشان ہو گئے. انہوں نے کہا کیا بات ہے؟ تو انہوں نے سارا واقعہ بتایا کہ کس طرح امیر المومنین نے انہیں یہاں بھیجا کہ جاؤ میرے بیٹے حسین کے پاس, اور اس طرح سے یہ کتاب مجھے اس وسیلے سے ملی. تو شیخ محسن الحق نے کہا کہ یہ بڑا نایاب نسخہ ہے جو مجھے ملا, اور کوئی مجھ سے 1000 درہم میں مانگ رہا تھا کہ اس کو ہم پبلش کریں گے, لیکن میں نے نہیں کیا. تو انہوں نے ان کو گفٹ کیا پھر وہ, اور اس کے اوپر لکھا کہ یہ ہدیہ ہے 2 اماموں کی طرف سے, کہ یہ حضرت علی اور امام حسین کی طرف سے ہے. تو دیکھیں, جب وجود میں ولایت اتر جاتی ہے نا, ٹھیک ہے, تو پھر یہ عالم ہو جاتا ہے. پھر امام خود آتے ہیں مدد کرنے کے لیے, پھر وہ خود آتے ہیں جب وجود کے اندر ولایت اتر جائے. اب دیکھیں کہ ایران میں طاقت جو ہے نا وہ بہت ضروری. ولایت جو دراصل طاقت دیتی ہے آپ کے اندر سے. جو خوف ہے نا دشمن کا وہ ختم کرتی ہے, ہر طرح کا خوف آپ کو وہ ختم ہو جائے گا. اب دیکھیے کچھ سال پہلے ایران کے کسی وزیر کو دشمنوں نے انہوں نے پیغام بھیجا کہ ہم حملہ کر دیں گے. اس نے نیٹ کھولا, اپنی ایک ٹانگ اس کی کسی جنگ میں, پچھلی کسی جنگ میں ٹوٹ گئی تھی, وہ ٹانگ اس نے میز پہ رکھی اور نیٹ کھول کے ان کو پیغام دیا کہ یہ ایک جنگ میں یہ ختم ہو چکی ہے میری ٹانگ, دوسری جنگ میں میں اپنا پورا وجود ختم کر سکتا ہوں. مطلب کیا تم کس کو ڈرا رہے ہو؟ مطلب پیغام دیا کہ ہم ڈرنے والے نہیں ہیں. یعنی پریکٹیکل دکھایا کہ دیکھو میری تو ٹانگ ہی نہیں ہے, ہمیں کس لیے ڈرا رہے ہو؟ جب ہم اپنے وجود کا ایک حصہ دے سکتے ہیں تو ہم اپنا پورا وجود بھی دے سکتے ہیں. ٹھیک ہے, تو یہی وجہ ہے کہ زمانے کے امام فرماتے ہیں کہ اگر ہماری توجہ تم پر نہ ہو تو یہ دشمن تمہیں کھا جائے. یہ طاقت ان کے نام سے ملتی, ولایت سے ملتی. ٹھیک ہے, جب یہ عراق آئے دشمن تو یہ پہلے آ کے انہوں نے امام ہی کا پوچھا, کیونکہ آئے انہی کی تلاش میں. یہ جو اس خطے کے اندر آئے ہیں آپ کیا سمجھ رہے ہیں کہ کس لیے آئے؟ اس خطے کے اندر جو یہ آئے ڈھونڈتے ہوئے آپ سے زیادہ ڈھونڈ رہے, انہیں آپ سے زیادہ جلدی ہے کہ وہ امام کو تلاش کریں. ٹھیک ہے, آپ سے زیادہ جلدی ہے. اسی لیے ان کا جو ٹارگٹ ہے وہ یہ ہے کہ یہ قوم سوئی رہے بیدار نہ ہو. وہ کیا چاہتے ہیں کہ ہم سوئے رہیں, کیونکہ جس دن ہم بیدار ہو گئے اس دن ظہور ہو جائے گا. مسئلہ سارا یہ ہے کہ جس دن ہم بیدار ہو گئے نا اس دن ظہور ہو جائے گا. اس لیے وہ کہتے ہیں کہ ان کو کوئی فرق نہیں پڑتا آپ کی نمازوں سے, آپ کی مجلسوں سے,
آپ جتنا مرضی روئیں پیٹیں، ٹھیک ہے، مظلومیت بیان کریں امام کی، آپ گریہ کرتے رہیں، ماتم کرتے رہیں، لیکن جس دن آپ نے نعرہ لگایا یا مہدی ادرکنی، واہ سبحان اللہ، ٹھیک ہے، یہ نعرہ فرق ڈالتا ہے. یہ نعرہ جو ہے منتظر الاجل الاجل، یا امام المنتظر قائم آل محمد بلند تر صلوات. اللہم صلی علی محمد. جہاں ہمارے جوان نے کہا کہ وہ حرام نگاہ سے بچے گا، یہ چیز فرق ڈالتی ہے، اپنے آپ کو حرام سے بچائے گا، کیونکہ جو بچا لے گا اپنے آپ کو حرام سے، اسے کہتے ہیں کہ زیارت ہو سکتی ہے زمانے کے امام، جو اپنے آپ کو حرام سے بچاتا ہے. اسی لیے جو دشمن کا ٹارگٹ سب سے زیادہ ہمارا جوان، کہ یہ جوان پوری رات واٹس ایپ پہ بیٹھا رہا، فیس بک پہ بیٹھا رہا، آج کسی کے پاس 5 منٹ بھی نہیں کسی سے بات کرنے کے لیے. گھر میں ہی دیکھ لیں، اگر 4 افراد ہو، سب اپنے اپنے موبائل پر ہوتے ہیں. کبھی نوٹس کریں آپ اس چیز کو، ٹھیک ہے، کسی کے پاس بات کرنے کے لیے ٹائم نہیں، لیکن سوشل میڈیا پہ پوری رات بیٹھے رہیں. آپ بیٹھے استعمال کریں، لیکن پیغام وہ دیں گے جو دینا ہے، ٹھیک ہے، پیغام میسج کریں. آپ میسج پہ قرآن کے پیغامات کیوں نہیں دیتے؟ قرآن کو عام کریں، ٹھیک ہے. قرآن کیا ہے کہ جس میں خدا آپ سے کلام کر رہا، خدا آپ سے بات کرنا چاہ رہا ہے. توجہ ہے نا آپ کی؟ اب دیکھیے، میں کبھی سوچتی ہوں کہ ہم لوگ کب تک اس طرح ہر سال آتے رہیں گے، ہر سال. اب تو ہمارے کچھ ساتھی بھی کم ہو گئے. اس کا کیا مطلب ہے کہ ہماری واپسی کا راستہ شروع ہو چکا ہے. کچھ ساتھی ہمارے چلے گئے، باری باری ہم سب نے چلے جانا ہے. اب دیکھیے، جب ظہور ہوگا نا تو ہم کہتے ہیں کون لوگ آئیں گے واپس، کون ہوں گے وہ؟ نہیں، سب نہیں آئیں گے، ٹھیک ہے. دیکھیں، سب نہیں آئیں گے. روایات میں ہے کہ جو نہیں آئیں گے وہ عام جو مومن ہوگا، جو انتظار کر کے گیا، وہ جشن منائے گا اپنی قبروں، ٹھیک ہے. وہ کہے گا ظہور ہو گیا، وہ جشن منائے گا، لیکن وہ آئے گا نہیں. آئے گا کون؟ کہ جو کوئی کام کر کے گیا ہوگا، جس نے ظہور کے لیے کوئی راستہ ہموار کیا ہوگا، جس نے کوئی ذرا سی بھی کوشش کی ہوگی. وہ کہتے ہیں نا کہ جو اس صفحے عذاب میں ذرا سے بھی کوئی جھاڑو بھی اگر کوئی دے دے. کتنے ایسے واقعات ہیں کہ کسی نے صرف جا کے چولہے میں آگ ہی جلا دی، ایسے واقعات ہیں نا. تو وہ ان کا نام امام حسین کے ادھر روزے میں دفتروں میں لکھا چلا جاتا ہے. امام جو روزانہ رات کو رجسٹر چیک کرتے ہیں، اور اگر جو ہے وہ خدام غلطی کر دیں تو وہ امام کہتے ہیں کہ اس کا نام بھی لکھو، اس نے تو یہ کام کیا. حالانکہ نہ وہ سید ہوتا ہے، اور نہ اس نے کوئی مجلس پڑھی ہوتی ہے، نہ اس نے کوئی نعرہ لگایا ہوتا ہے، نہ اس نے کوئی گریہ کیا ہوتا ہے. تو بات کیا ہے کہ کوئی کام اگر کوئی کام کر کے گیا ہے، اب یہ سوچنے کی بات ہے. مجھے آپ سوچ کے بتائیں، ہم کیا ایسا کام کریں؟ ہر سال ہم آتے ہیں، مجلس پڑھیں، ایک دوسرے کو نصیحتیں کر رہے ہیں، نعرے لگا رہے ہیں، گریہ کر رہے ہیں، جا رہے ہیں. کوئی فائدہ کیا ہے ہو رہا ہے اس کو؟ پورا سال ہمارا نا بلیک ہے، بالکل بلیک. اب جب سے یہ دعا زہرا کا واقعہ ہوا تو دیکھیں سب کے دماغوں میں گھنٹی بجی ہے، ٹھیک ہے، کہ آخر ایسا نہ ہو کہ، کیونکہ میں پہلے یہ سمجھتی تھی کہ ہمارے اس میں ایسے واقعات نہیں ہوں گے، کیونکہ ہمارے ہاں شعور زیادہ ہوتا ہے، لیکن شعور کم ہو رہا ہے ہمارے ہاں وہ اب لیول نہیں رہ گیا شعور کا. بچیوں کو پردہ کم کروا دیا ہے، بال کھلے ہوتے ہیں. ہاں، تو وہ دیکھیں، وہ اس کی ایک کوئی وجہ نہیں ہے، بہت ساری اس کی وجوہات ہیں. اور ایک جو چیز ہے کہ ہم پورا سال، دراصل ہمارا پورا سال کام نہیں ہو رہا، صرف ہم 2.25 مہینے
اور وہ بھی بہت سارے لوگ تو اپنے آپ کو بس اس طرح چل رہے ہوتے ہیں کہ ہماری مجلس ہو جائے، مطلب مقصد ان کا صرف یہ ہوتا ہے کہ مجلس ایک ہو جائے، اور مطلب کوئی فوکس نہیں کرتا کہ آخر کون سوچے گا کہ امام کا ظہور کیسے ہوگا۔ تو میں ایک بات کرنا چاہ رہی ہوں کہ میں ایک لشکر بنانے کی ہم تیاری کریں، ٹھیک ہے؟ اب دیکھیں ظہور سے پہلے روایتیں بتاتی ہیں کہ اسی طرح چھوٹے چھوٹے لشکر بنیں گے، وہ جا کے امام سے ملیں گے، ٹھیک ہے؟ تو اب ہم ایک لشکر ایسا بنائیں، کرنا کچھ نہیں ہے، آپ کو ایسا کوئی کام نہیں، پیسہ آپ کا کوئی نہیں خرچ ہوگا، اگر خرچ ہوگا تو میرا خرچ ہوگا، ٹھیک ہے؟ راضی ہیں آپ لوگ؟ کام بھی کوئی ایسا نہیں ہے، لیکن ہمیں تھوڑا سا ایک قدم آگے بڑھانا چاہیے۔ لشکر امام مہدی کے نام سے ہمارا ایک گروہ بنے گا انشاءاللہ، اور آپ لوگوں نے اپنے نام مجھے لکھوانے ہیں، نام نمبر، جو لوگ سیریس ہیں، ٹھیک ہے؟ بالکل کوئی ایسی بات نہیں ہے، کوئی آپ کو روڈز پہ نہیں آنا، کوئی کچھ نہیں کرنا، آپ نے کوئی ایسی بات نہیں، صرف ہر جگہ پہ مل کے بیٹھیں گے، پورا سال میں ایسی میٹنگز کریں گے، ٹھیک ہے، کہ جس میں اپنے مسائل کو ڈسکس کریں گے، اپنے علم کو بڑھائیں گے، اپنے اندر جو کمی ہے اس کو دور کریں گے، بول نہیں رہے آپ لوگ، ٹھیک ہے؟ اب آپ بتائیں کہ کچھ کرنا ہے یا نہیں کرنا؟ دیکھیں وقت تیزی سے گزرا چلا جا رہا ہے، اب میں نے آپ کو بتا دیا، اگر آنا ہے واپس امام کی حکومت میں، ٹھیک ہے، تو کچھ کرنا پڑے گا، پھر ایسے نہیں بیٹھ سکتے، واپس آنا آسان نہیں، ایسا کوئی کام کرنا پڑے گا کہ ان کی نظر پڑ جائے، ہاں یہ ہمارے کام کا ہے، ٹھیک ہے؟ آئے گا وہ جو کام کا ہوگا۔ ابھی آپ کو پتا ہے کہ کچھ لوگوں کو کہتے ہیں، روایتیں موجود ہیں کہ امام حسین لے جاتے ہیں عزاداروں کو، کیونکہ وہ کہتے ہیں کہ ہمارے کام کا ہے۔ ابھی کتنا کام ہو رہا ہے ہمیں نہیں پتا، کتنی روحیں ارواح جو ہے وہ کام کر رہی ہیں، کام ہی بہت زیادہ ہے، ٹھیک ہے؟ ہماری نظر میں تو کچھ بھی نہیں، کیونکہ ہم تو صرف ہماری نظر محدود ہے نا، ٹھیک ہے؟ ہم تو دیکھ ہی نہیں سکتے دیوار کے پیچھے کیا ہے، بالکل، لیکن جو دوسرا عالم ہے اس میں وسعت بہت زیادہ ہے، اس لیے اس کے اندر لوگ بہت زیادہ چاہیے، اس میں کام بہت زیادہ ہے۔ تو اب اگر آپ لوگ تیار ہیں، راضی ہیں اگر، تو آپ اپنے نام نمبر وہ لکھوانے ہیں کہ بعد میں اگر کریں تو پتا چلے کہ یہ تو رانگ نمبر ہے، یا یہ تو قابل استعمال ہی نہیں ہے، ایسا نمبر نہ ہو، بولتا نمبر۔ ہاں میں آپ کو بتا رہی ہوں نا، کوئی ایسی مسئلے کی بات نہیں ہے، اگر زیادہ ہی ہوگا تو آپ کو صرف اپنا گھر دینا پڑے گا، دے دو گے اپنا گھر اگر امام مانگے؟ اپنا گھر دے دو گے اگر امام مانگے؟ ہاں بتائیں، انہی کا دیا ہوا، میں نے تو لیا ہی نہیں ہے، اس لیے کہ کل کو یہ نا اس کی حسرت رہنے کی، ہاں اتنی محنت سے بنایا، بولا نہ دیں، آپ اپنے پاس رکھ کے بس ہمیں بھی اپنے اس میں شامل کر۔ دیکھیں گھر چاہے چھوٹا ہو چاہے بڑا ہو، جیسا بھی ہو، لیکن اگر دیکھیں کتنی ہمیں تو ابھی ہسٹری بتائی نہیں جاتی نا، کربلا میں جب امام حسین چلے تھے تو کوفے میں جگہ جگہ کتنے ایسے اسپاٹ بنے ہوئے تھے کہ جہاں تحریک چل رہی تھی، کام ہو رہا تھا امام حسین کے لیے، اور ان میں کتنے گھر صرف خواتین کے تھے کہ وہ خواتین وہ اپنے گھروں کے اندر وہ تحریک چلا رہے تھے امام کے، تو ان کے نام رہ گئے نا، دیکھیں زندہ، فلمیں بنی ہوئی ہیں، ان کا سب کا ذکر ہے اس کے اندر، دکھائی ہے انہوں نے ہسٹری پوری، کیونکہ ہمیں تو معلوم ہی نہیں ہے۔ تو اگر آپ سیریس ہیں کچھ کرنے کے لیے
کہ آنے والے وقت میں، اور یہ چیز پتہ ہے کیوں ضروری ہے؟ یہ ضروری ہے ہماری آنے والی نسل کے لیے. یہ جو نسلیں دوسرے راستے پہ چل رہی ہیں نا، یہ اس وجہ سے ضروری ہے کہ ہمارا جو پورا سال ہے وہ اس طرح سے گزرے کہ ہماری نسل متوجہ ہو اور وہ باقاعدہ ہم ان کو بتائیں کہ کس طرح تمہارا انتظار امام، تمہارا وقت کا امام کر رہا ہے. ٹھیک ہے نا؟ اور اس کے بعد جب انشاءاللہ ربیع الاول سے ہم اسٹارٹ کریں گے انشاءاللہ تعالی، تو آپ لوگ جو ہے اس میں پہلے ہم میٹنگ کریں گے، آپس میں بیٹھیں گے، بات کریں گے سب کی صلاح سے، پھر اپنے بعد اس کے بعد ہم ایک اپنے طریقے کے ساتھ چلیں گے کہ ہم نے کس اپنے پروگرام کو لے کے آگے چلنا ہے، ہمارے اندر کس چیز کی کمی ہے. اب دیکھیں چھوٹی سی بات ہے، اگر ہم صرف اپنا علم بڑھا لیں، اگر ہم میں سے ہر ایک صرف اپنا علم بڑھا لے، کہتے ہیں کہ جب امام آئیں گے تو آپ کو اپنی جو فقہ ہے، جو شریعت ہے، اس میں آپ کو ماسٹر ہونا چاہیے. اگر ہم صرف یہی کام کر لیں، یہ بھی کرنے کا کام ہے اپنے علم کو بڑھانا، کیونکہ جب امام آئیں گے تو پڑھے لکھے لوگ چاہیے ہوگے، جاہل نہیں چاہیے. ٹھیک ہے، پڑھے لکھے لوگ چاہیے ہوں گے، سمجھدار باشعور لوگ چاہیے ہوں گے. سب سے زیادہ کیا بات ہے؟ باشعور لوگ چاہیے ہوں گے. تو اگر ہم شعور بڑھانے میں کامیاب ہو گئے تو پھر ہمارا انتخاب ہو سکتا ہے. ضرور پڑھ لیجیے ایک مرتبہ. ابھی مجلس کے بعد امبر کو میں کہوں گی کہ اس کو میں کاپی پینسل دوں گی، یہ لکھے گی، جتنے لوگ آپ چاہیں ان کے پاس لکھوائیں، یہ پھر مجھے دے دیں گی. تو آپ لوگ اگر سیریس ہوں تو پھر آپ یہاں پہ اپنے نام اور نمبر لکھوائیں انشاءاللہ تعالی. کوئی ایسی مسئلے کی بات نہیں ہے، کوئی کسی کو زحمت نہیں ہوگی، بلکہ بہت اچھا انشاءاللہ تعالی ایک وہ بنے گا کہ پورا سال دیکھیں انسان کے ہر آدمی یہ سوچے کہ میں کیا کر رہے ہوں اپنے وقت کے امام کے، ہم ان کے ظہور کے لیے کیا کوشش کر رہے ہیں. وقت جو ہے وہ گزرا چلا جاتا ہے. تو اب آپ یہ دیکھیں کہ یہ دراصل وہ جگہ ہے کہ جہاں غفلت کا خاتمہ ہے، غفلت کا خاتمہ ہے. اگر ہماری غفلت نہ ختم ہوئی یہاں سے تو پھر یہ آپ کی مجلسوں کا کیا فائدہ ہے؟ یہاں آپ کے آنے کا، زحمتوں کا، جو آپ لوگ زحمت اٹھا رہے ہیں، گرمی میں آ رہے ہیں، ان تمام چیزوں کا آپ کو کیا فائدہ ہے؟ اب آپ دیکھیں کہ یہاں اتنا بڑا دسترخوان نازل ہوتا ہے کہ آیت اللہ قاضی طباطبائی سے پوچھا گیا کہ گریہ کیا ہے؟ گریہ، ٹھیک ہے، آیت اللہ قاضی طباطبائی سے پوچھا گیا گریہ کیا ہے؟ توجہ ہے نا آپ کی؟ تو انہوں نے کہا کہ یہ جو گریہ ہے یہ نماز شب سے افضل ہے. ٹھیک ہے، کیسے؟ انہوں نے کہا کہ جب ایک انسان جو ہے وہ نماز شب پڑھتا ہے تو اس کی کیفیت بہت دیر میں چینج ہوتی ہے. ٹھیک ہے، یعنی ہو سکتا ہے کہ ایک دن کی نماز میں بھی چینج نہ ہو سکتا ہے سال کی نماز میں بھی چینج نہ ہو. یہ عرفا کہہ رہے ہیں، عرفا کہتے ہیں، وہ تو کہہ رہے ہیں کہ کچھ رکعتوں کے بعد چینج ہوتی ہے کیونکہ وہ عارف ہیں، ان کی ہو سکتی ہے. ہماری تو ہو سکتا ہے کہ سال کے بعد بھی چینج نہ ہو. ٹھیک ہے نا، کیفیت جو چینج ہوتی ہے نا، کہ آپ ایک نماز پڑھ رہے ہیں، آپ کے اندر تبدیلی آنی چاہیے، وہ کیفیت. لیکن وہ کہہ رہے ہیں کہ جو گریہ امام حسین کا، یہ پہلا گریہ ہی تبدیل کر دیتا ہے آدمی. دیکھا نہیں آپ نے کہ جب گریہ کر کے آپ اندر سے ہلکے ہو جاتے ہیں، ایسا ہوتا ہے یا نہیں ہوتا؟ ٹھیک ہے، اندر سے بالکل ایسا لگتا ہے انسان صاف ہو گیا، پاک ہو گیا انسان. یا امام المنتظر، جو برامدے بھی بیٹھے نا وہ بھی سب بول رہے ہیں یا امام المنتظر، وارث خون حسین، وارث خون عباس، وارث خون زینب، اے ہماری درسگاہ کربلا، کربلا، حق کا سیدھا راستہ کربلا، کربلا، شہادتوں کا راستہ کربلا، کربلا، شہادتوں کا راستہ کربلا، کربلا. نعرہ
सलवात। सल्लल्लाहु मोहम्मद। आज मुहर्रम की 3 तारीख आ गई देखिए, और रोज़ा हुसैन पे कितनी रौनक है, रोज़ा अली पे कितनी रौनक है, लेकिन एक जगह ऐसी है जहाँ वीरानी है, और वो कब्र फातिमा ज़हरा, यानी वो माँ जो हर जगह पुरसा लेने पहुँच रही है, उसी माँ की कब्र पर वीरानी है। उसकी कब्र पे कोई तो ये कहने वाला होता कि बीबी हम पुरसा देने के लिए आए, पूरी कायनात में या हुसैन की आवाज़ें बुलंद हैं, लेकिन कब्र सैयदा पे कोई या हुसैन कहने वाला नहीं, कोई नहीं कहता कि माँ को भी पुरसा देने के लिए कोई चला जाए। देखिए, अगर कोई किसी मस्जिद का पेश इमाम होता है और वो दुनिया से चला जाए और उसने 25-30 साल खिदमत की हो, तो जब लोग उसके बाद मस्जिद में जाते हैं तो उसे याद करते हैं। और ये तो अल्लाह का रसूल है, जब दुनिया से चला गया, जब बेटी मस्जिद में गई होगी तो क्या क्या ना याद आया होगा। यहाँ मेरा बाबा खुतबा देता था, यहाँ मेरा बाबा नमाज पढ़ता था, यहाँ मेरा बाबा बैठता था। लेकिन अज़ादारों, एक फ़र्क हो गया, और वो फ़र्क क्या हुआ कि जब हयात में आती थी उनकी ज़िंदगी में तो रसूल खड़े होकर एहतराम करते थे, और जब बाद वफ़ात आई तो क्या हुआ कि बीबी खड़ी रही, सहाबी बैठे। ये बहुत बड़ा फ़र्क है, बहुत बड़ा फ़र्क है। और फिर उसके बाद क्या कैफियत हुई कि दरवाजे पे लकड़ियाँ लेकर पहुँच गए। उस वक्त बीबी की ना फरियाद बुलंद हुई, और क्या फरियाद की कि परवरदिगारा, मेरा बाबा दुनिया से चला गया, परवरदिगारा मैं तन्हा रह गई, परवरदिगारा हमारा हक हमसे छीन लिया गया जो तूने हमें दिया था। आपको पता है, जब इसकी फरियाद बुलंद हुई तो बड़ी बेहतरामी का जुमला कहा, और जुमला क्या कहा गया कि फातिमा औरतों वाली बातें करना बंद कर। और फिर उसके बाद लकड़ियां दरवाजे पर जो लाई गई थी वो जला दी गई। किसी ने दरवाजे को हाथ से ऐसे धक्का दिया और अपना हाथ अंदर किया, ताजियाना चला, ताजियाना चला, बीबी के हाथ पे ताजियाना लगा। मातम करते हुए अज़ादारों, ऐसे ना बैठे, ये तुम्हारी जद्दा के मसाइब है, तुम्हारी माँ के मसाइब है। ताजियाना चला, ये करबला में जो ताजियाना चला ये बाद में चला, पहला ताजियाना मदीने में चला। और फिर उसके बाद क्या हुआ कि किसी ने पैर से धक्का दिया चलते हुए दरवाजे। सुन रहे हैं आप लोग? हाय ज़हरा कहते रहे, हाय ज़हरा जरूर कहना एक दफा जबान से अपनी। किसी ने पैर से दरवाजे को धक्का दिया। बीबी 6 महीने का मोहसिन शिकम में लिए हुए थे, 6 महीने का मोहसिन शिकम में था। दरवाजे को जब धक्का दिया वो दरवाजा बीबी पर गिरा। आने वाला शकी कहता है कि कुछ देर के लिए उसे बीबी पर तरस आया, लेकिन बुग़्ज़े अली मुझ पर गालिब आ गया और कहता है कि मैं दरवाजे पर पैर रखकर गुजर गया। मातम करते हुए, मातम करते रहो। करबला से ज्यादा गर्मी नहीं है यहाँ। अपनी बीवियों की परेशानियों को याद करो। दारान हुसैन, मेरा मौला अपनी मजलूमियत मेरे मौला ने बयान की। जब बीबी को गुस्ल दे रहे थे ना, तो अपनी मजलूमियत बयान की कि अली की चीखें निकल गई। और जब बाहर निकले, बेटी ने कहा, बाबा आप क्यों फरियाद कर रहे थे? 5 साल की जनाब ज़ैनब ने पूछा, तो कहा कि बेटी तुम्हारी माँ के हाथ पर कोड़े का निशान था और पहलू जख्मी था। शायद जनाब ज़ैनब ने गिरिया किया हो, शायद मेरे मौला ने तसल्ली देते हुए कहा हो, ज़ैनब तेरी माँ पर तो एक कोड़ा पड़ा, तू तो करबला से शाम तक कोड़े खाती हुई चली जाए। खुदावंद आलम आपकी आवाज़ों पे रहमत करे, बस जल्दी आपकी ज़हमतों को तमाम कर, लेकिन गिरिया इस तरह करना कि फातिमा तुमसे राज़ी।
ہائے حسین کہتے رہے، ہائے حسین کہے بغیر کوئی نہ اٹھے، ماتم کیے بغیر کوئی نہ اٹھے۔ کوشش کرو گریہ کرنے کی، آنسو مانگو، دعا کرو مولا مجھے آنسو دے، تاکہ قیامت کے دن تمہاری آنکھ ٹھنڈی رہے، تاکہ صف عزا سے باہر جانے کے بعد تمہارے دل شاد رہیں، تمہارے گھر آباد رہیں۔ عزاداروں، جس نے احترام سیدہ کیا نا، یہ احترام، یہ گریہ ہم کرتے ہیں نا، یہ احترام سیدہ ہے، یہ ہم بیوی کے احترام میں گریہ کرتے ہیں، ٹھیک ہے؟ یہ جو پرسہ تم دے تو احترام سیدہ ہے۔ حور نے احترام سیدہ کیا تو علیہ السلام اور روال سیدہ مل، احترام کیا تو صبح عاشور جب آئی حور کو سمجھ میں آ گیا۔ حور نے کیا کیا؟ اپنی آنکھوں پہ پٹی باندھی، چہرے پہ نقاب ڈالا، اپنے بیٹے کو لیا، بھائی کو لیا، غلام کو لیا اور مولا کی خدمت میں پہنچ گئے، جا کے اپنے آپ کو قدموں میں گرا دیا، سیدھا گئے جا کے قدموں میں گرا دیا، اور وہ امام بھی ایسا کہ قدموں سے اٹھا کے سینے سے لگا دیا، اور سینے سے لگا کے لائے کہاں؟ ایک خیمے کی چھاؤں میں بٹھا دیا، ایک خیمے کی چھاؤں میں لا کر بٹھا دیا۔ اب دیکھیے جب ہم فضائل پڑھتے ہیں نا اور آپ لوگ سبحان اللہ کہتے ہیں تو ایک ذاکر کا دل خوش ہوتا ہے، لیکن جب آپ مصائب میں چیخ کر روتے ہیں نا تو ایک بیوی جس کی ٹوٹی ہوئی پسلیاں ہیں، جس کا پہلو شکستہ ہے، جس کا بازو ٹوٹ چکا، اس بیوی کا دل خوش ہوتا ہے۔ جس وقت آپ چیخ کر روتے ہیں، جس وقت آپ ہائے کہتے ہیں نا، اس بیوی کے دل کو سکون ملتا ہے۔ اب دیکھیں کائنات نے نہ حسین جیسا میزبان دیکھا، نہ حور جیسا مہمان دیکھا۔ دیکھیں مہمان کی کیا عادت ہوتی ہے کہ مہمان انسان وہاں جہاں بنتا ہے جا کے جہاں اسے کھانے کو مل جائے کچھ، جہاں اسے بھوک لگے تو کھانے کو مل جائے، جہاں اسے پیاس لگے تو اسے پانی مل جائے، جہاں اسے آرام کی ضرورت ہو بستر مل جائے۔ لیکن حور کھانا چھوڑ کر بھوک کی طرف آئے، پانی چھوڑ کر پیاس کی طرف آئے، آرام چھوڑ کر آلام کی طرف آئے۔ نہ کائنات نے حور جیسا مہمان دیکھا اور نہ حسین جیسا میزبان دیکھا۔ جیسے آئے نا حور عزاداروں اور حور کو ایک خیمے کی چھاؤں میں بٹھایا، اب میرے مولا نے کیا کیا؟ چلتے چلتے اس خیمے میں آئے جہاں جناب سکینہ چھوٹے بچوں کے ساتھ، اور اس خیمے سے الاتش الاتش کی صدائیں بلند ہو رہی۔ اب میرے مولا نے جناب سکینہ کو بلایا، کہا دیکھو بیٹی باہر ایک ہمارا مہمان آئے، دیکھو جب تک یہ مہمان بیٹھا ہے ذرا ان بچوں سے کہو الاتش کی صدائیں بلند نہ کرو، ایسا نہ ہو کہ میرا مہمان نادم ہو، میرا مہمان شرمندہ ہو۔ دیکھیں یہ اب جب امام آئے تو حور نے کہا مولا بس اجازت دیجیے، مولا میں برداشت نہیں کر سکتا۔ حور نے پہلے اپنے جوان بیٹے کو بھیجا، جوان بیٹا حور کا علی بن حر میدان میں آیا، بڑی شجاعت سے لڑا، گرا، امام کو سلام کیا، اپنے بابا کو مدد کے لیے بلایا۔ اب حور تیزی سے گھوڑا دوڑاتے ہوئے پہنچے، اور جیسے ہی پہنچے میدان میں کانوں میں ایک آواز آئی، حور ذرا آہستہ آئی، ایک آواز آئی، حور پریشان نہ ہوئی۔ اب جو حور کی آنکھوں کا اندھیرا چھٹا تو کیا دیکھا کہ حور کے بیٹے کا سر امام کے زانوں پر ہے۔ ماتم کرتے وزاداروں ایسے نہ بیٹھے، تمہارے ہاتھ بندھے ہوئے نہیں ہیں، ماتم کرتے رہنا۔ ماتم، یہ ماتم کے نشان قبر میں روشنی کریں گے، یاد رکھنا۔ قبریں اندھیری ہوتی ہیں، بہت اندھیری ہوتی ہے قبر، لیکن یہی ماتم کے نشان قبر میں روشنی کریں گے تمہاری۔ ایک مرتبہ کیا کہا؟ مولا، تڑپ کے حور نے کہا مولا کہیں۔ اب حور نے جب دیکھا کہ غلام کا جو سر آقا کی گود میں ہے تو حور نے جملہ کہا مولا آپ نے کیا غضب کر دیا؟ کہیں آقا زادوں کے لاشوں پر، غلاموں کے لاشوں پر کہیں آقا زادے آتے ہیں، آقا کہیں سردار کہیں غلاموں کے لاشی پر آتے ہیں؟ تو امام نے پلٹ کر کیا کہا کہ اے حور غضب تو نے کر دیا، کہیں بوڑھا باپ جوان بیٹے کے لاشے پر آتا ہے؟ عزاداروں عاشور کے دن کی ابتدا تھی، عاشور کے دن کی ابتدا تھی۔ راوی کہتا ہے کہ میرے مولا کی طاقت کا یہ عالم تھا کہ گھوڑے سے اترے بغیر جھکے زمین سے جوان کا لاشا اٹھا لیا، لیکن راوی کہتا ہے جیسے جیسے دن ڈھلتا گیا میرے مولا
की ताकत बढ़ती गई, यहाँ तक कि जब अली अकबर का लाशा उठाया तो आलम ये हो गया कि सीने से सीना मिला हुआ, पैर अली अकबर के जमीन पर खत करते जा रहे। बस अदादारों ने हुसैन खुद मैदान में गए, बड़ी शुजाअत से लड़ा और घोड़े से गिरा, मौला को आवाज दी। हुसैन अपने मेहमान के लाशे पर पहुंचे, मेरे मौला ने क्या देखा, उनके जख्मी सर से खून बह रहा है। मेरे मौला से बर्दाश्त न हुआ, अपनी अबा के दावत से अपनी माँ के हाथ का बुना हुआ रुमाल निकाला, उनके जख्मी सर पर बांध दिया। मैं कहूँगी मौला आपने उनका एक जख्म बांध दिया, लेकिन जब आप जख्मों से चूर चूर सुल्ताना से जमीन पर आएंगे तो फातिमा के किस किस जख्म को बांधेंगे। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। आने वाले हमारी इस कलील सी इबादत को कबूल कर, हाथ ऐसे बुलंद करें, हाथों को बुलंद करें। परवरदिगारा इन आवाज़ों पे रहमत नाज़िल फरमा, परवरदिगारा इन आँखों पे रहमत नाज़िल फरमा, जिनके आंसू रुमाल सैयदा की जीनत बनने जा रहे हैं। पालने वाले ये अज़ादार इस सफ़े आज़ार से रुकने ना पाए, हम सब का पुरसा कबूल फरमा, हमें करबला की ज़ियारत नसीब फरमा, हमारे इमाम को हमसे राज़ी फरमा, हमारे इमाम के ज़ुहूर में ताजील फरमा। परवरदिगारा कोई गम न हो सिवाय गम हुसैन, गम हुसैन कभी हमारे दिलों से कम न हो। परवरदिगारा हमारे नौजवानों पे रहम फरमा, उनको इमाम ज़माना की अताअत और अपनी इबादत का शौक़ अता फरमा। मातम हुसैन या हुसैन या हुसैन या हुसैन।